السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جون کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ بھارتی پارلیمان کے ایوان زیریں لوک سبھا کے لیے ہونے والے انتخابات میں کسی پارٹی کو تنہا اکثریت نہیں ملی ہے، تاہم بی جے پی کی قیادت والے محاذ این ڈی اے کو اکثریت مل گئی ہے۔ نریندر مودی کے تیسری بار مسلسل وزیر اعظم بننے کا امکان ہے۔ مودی نے آج صدر مورمو سے ملاقات کی اور اپنا استعفی دے دیا۔ صدر نے اگلی حکومت کے قیام تک انہیں اپنے عہدے پر قائم رہنے کے لیے کہا۔ خیال ہے کہ وہ ہفتے کے روز عہدے کا حلف اٹھائیں گے، لیکن ان کی یہ حکومت سابقہ 2 حکومتوں سے مختلف ہوگی۔ اسے 2 علاقائی جماعتوں ٹی ڈی پی اور جے ڈی یو کی حمایت حاصل کرنا ہوگی۔ یہ دونوں جماعتیں این ڈی اے میں شامل ہیں۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اس بار وزیر اعظم مودی اپنی مرضی کے مطابق حکومت نہیں چلا پائیں گے اور ان کو اختلافی معاملات میں ان پارٹیوں کی مخالفت کا سامنا ہوگا۔ مبصرین کا خیال ہے کہ ووٹرز نے بی جے پی کو اکثریت نہ دے کر یہ پیغام دیا ہے کہ بھارت ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے اور وہ جمہوری ملک ہی رہے گا۔ پاکستان میں بھارت کے عام انتخابات کے نتائج پر مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی بھارت سے متعلق پالیسی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، البتہ متوقع بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دونوں ملکوں کے درمیان نئی شروعات کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے ابھی تک بھارتی انتخابی نتائج پر کوئی باقاعدہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور پاکستان کے وزیر اعظم بیجنگ میں بھارتی انتخابی نتائج کو دیکھ رہے ہیں۔ بھارت کی انتخابی مہم میں وزیر اعظم نریندر مودی سمیت متعدد وزراء نے پاکستان مخالف بیانات دیے تھے، جسے دیکھتے ہوئے یہ امکان کم ہے کہ پاکستان کسی قسم کی گرمجوشی کا مظاہرہ کرے گا۔ بین الاقوامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر طالبان کے وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے متحدہ عرب امارات کے دورے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، اور طالبان کارکنوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اس دورے کو اپنی حکومت کی کامیابی قرار دیا ہے۔ بعض میڈیا تنظیموں نے منگل کے دورے کے بعد سراج الدین حقانی اور سابق صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات کا دعویٰ کیا تھا، تاہم طالبان نے اس ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے۔ افغان خواتین اور انسانی حقوق کے لیے امریکہ کی خصوصی نمائندہ رینا امیری نے کہا ہے کہ انہوں نے قطر، متحدہ عرب امارات، بیلجیم، کینیڈا اور فرانس کے مستقل نمائندوں اور خصوصی ایلچیوں کے ساتھ کئی نتیجہ خیز ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ، مصر اور قطر کے ثالث غزہ تنازع پر صدر جو بائیڈن کی طرف سے پیش کی گئی جنگ بندی کی اس تجویز کو آگے بڑھانے پر زور دے رہے ہیں جس پر امریکی صدر کے مطابق اسرائیل نے گزشتہ ہفتے اتفاق کیا تھا۔ اسرائیلی رہنماؤں اور فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے کوئی خاص جوش و خروش سامنے نہ آنے کے باوجود اس تجویز کو آگے بڑھانے کی کوشش جاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی بیورو چیف پیٹسی وداکوسوارا نے قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی سے ایک انٹرویو میں یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ صدر بائیڈن نے اسرائیلیوں کے بجائے اس تجویز کا اعلان خود کیوں کیا، اور یہ کہ غزہ میں جنگ بندی تک پہنچنے میں اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں، تو ترجمان نے جواب دیا کہ عوام کو یہ بتانا ضروری تھا کہ اس تجویز میں کیا ہے۔ کربی نے بتایا کہ اس تجویز کو حماس تک پہنچانے کے بعد ضروری تھا کہ یہ بات واضح ہو سکے کہ یہ تجویز کتنی مؤثر ہو سکتی ہے اور اس کا حتمی نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں عداوت کے مستقل خاتمے کا امکان ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے حماس کے خلاف اپنی مہینوں طویل
زمینی کارروائی کو ممکنہ وسعت دینے کے لیے وسطی غزہ کے 2 علاقوں میں آپریشنل سرگرمی شروع کر دی ہے۔ 8 ماہ کی لڑائی نے بڑے پیمانے پر بھوک کا سامنا کرنے والے فلسطینیوں کے لیے خوراک، ادویات اور دیگر سامان کی ترسیل کو بڑی حد تک منقطع کر دیا ہے۔ خبررساں ادارے اے پی کے مطابق اقوام متحدہ کی ایجنسیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر لڑائی جاری رہی تو غزہ میں 10 لاکھ سے زائد فلسطینی اگلے ماہ کے وسط تک شدید بھوک کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے بدھ کو کہا کہ اسرائیل لبنان کی سرحد کے ساتھ بڑی کارروائی کے لیے تیار ہے، جہاں اسرائیلی فوجیوں کا حزب اللہ کے جنگجوؤں کے ساتھ روزانہ فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بیروت میں امریکی سفارتخانے نے بدھ کو کہا کہ سفارتخانے کے داخلی دروازے کے قریب فائرنگ کی اطلاع ملی ہے، لیکن اس کا عملہ اور عمارت محفوظ ہے۔ لبنان کی فوج نے کہا کہ ایک مسلح شخص نے سفارتخانے پر گولیاں چلائیں اور لبنانی فوجیوں نے جوابی فائرنگ کی۔ مسلح حملہ آور ایک شامی شہری ہے اور فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہو گیا۔ سفارتخانے نے سوشل میڈیا پر کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور وہ لبنان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے۔ کرملن نے امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہ واشنگٹن چین سے روس کو دوہرے استعمال کی اشیاء کی برآمدات میں اضافہ برداشت نہیں کرے گا۔ ان پابندیوں کو بلیک میل قرار دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ واشنگٹن کا لہجہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور ماسکو بیجنگ کے ساتھ امریکہ کا کہنا ہے کہ دوہرے استعمال کی اشیاء میں سویلین اور فوجی دونوں طرح کا استعمال شامل ہے اور اس طرح چین یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں کو تقویت دے رہا ہے۔ یوکرین کے علاقائی حکام نے بدھ کو بتایا کہ روسی افواج نے یوکرین کے مشرقی دونیتس علاقے میں ایک شخص کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس ہفتے کہا تھا کہ روسی افواج اپنی اصل طاقت ڈونیٹسک کے علاقے پر مرکوز کر رہی ہیں، نہ کہ شمال مشرقی خارکیف علاقے پر، جہاں انہوں نے گزشتہ ماہ ایک نیا حملہ شروع کیا تھا۔ ماحولیات کا عالمی دن ہر سال 5 جون کو منایا جاتا ہے۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے سن 2024 کی تھیم زمین کے بنجر پن، خشک سالی اور اس کے لیے دائرہ کار اقدامات ہیں۔ سن 2000 کے بعد سے دنیا میں خشک سالی اور قحط میں 29% اضافہ ہوا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2050 تک دنیا کی 3/4 آبادی خشک سالی اور قحط کا شکار ہو سکتی ہے۔ زمین کی پیداواری صلاحیت کو محفوظ کرنے کے لیے اقوام متحدہ ضروری اقدامات پر زور دیتی ہے۔ کرملن نے امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن کے اس بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہ واشنگٹن چین سے روس کو دوہرے استعمال کی اشیاء کے برآمدات میں اضافہ برداشت نہیں کرے گا، ان پابندیوں کو بلیک میل قرار دیا ہے۔ کرملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ واشنگٹن کا لہجہ مکمل طور پر ناقابل قبول ہے اور ماسکو بیجنگ کے ساتھ ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دوہرے استعمال کی اشیاء میں سویلین اور فوجی دونوں طرح کا استعمال شامل ہے اور اس طرح چین یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں کو تقویت دے رہا ہے۔ یوکرین کے علاقائی حکام نے بدھ کو بتایا کہ روسی افواج نے یوکرین کے مشرقی دونیتس علاقے میں ایک شخص کو ہلاک اور 5 کو زخمی کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس ہفتے کہا تھا کہ روسی افواج اپنی اصل طاقت دونیتس کے علاقے پر مرکوز کر رہی ہیں، نہ کہ شمال مشرقی خارکیف علاقے پر، جہاں انہوں نے گزشتہ ماہ ایک نیا حملہ شروع کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوتا ہے۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔